بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں سورہ بروج کی، اس میں اللہ کا فرمان قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ تباہ ہوئے خندق والے کہ انہوں نے الاؤ روشن کیا اور وہ وہاں بیٹھے رہے، اور انہوں نے یہ بدلہ صرف اس لیے لیا کہ یہ لوگ اللہ غلبے والے پہ ایمان، خوبی والے پہ ایمان رکھتے ہیں۔ امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ تاریخ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اور وہ ظالم بادشاہ مشرک تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اور جتنے لوگ ہیں وہ بھی اسی کے باطل دین پر آ جائیں اور قائم رہیں۔ اس لیے اس نے جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، ان کو اس نے دھمکی دینا شروع کیا، اور آخر یہ کیا کہ اس نے ایک بہت بڑی خندق گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ جلائی۔ الاؤ روشن کرنے کے بعد جتنے وہ لوگ جو کہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے ایک ایک کر کے اس میں ڈالنے لگا۔ یہ اس نے ظلم کیا، حتیٰ کہ اس روایت میں یہ ہے کہ ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، اس کی گود میں ننھا سا بچہ تھا، تو وہ ذرا سا اس میں جانے سے ٹھٹکی آگ میں، تو وہ بچہ بول پڑا کہ تم حق پہ ہو، اور پھر وہ بھی نظر آتش ہو گئی۔ اس طرح اس نے تمام اصحاب ایمان کو آگ میں ڈال دیا، گڑھے میں ڈال دیا۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ وما نقموا منہم، یہ انتقام، یہ بدلہ کس چیز کا؟ صرف اس بات کا کہ وہ لوگ اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے تھے۔ ایمان کی وجہ سے اس نے، اس ظالم بادشاہ نے ان کو اس طرح آگ کے نظر کیا۔ تو گویا تاریخ میں ایسا واقعہ موجود ہے، اور قرآن کے اندر الفاظ میں جو وسعت ہے، جو بلاغت ہے، جو جامعیت ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام ایسا ہے کہ ہر دور میں قیامت تک کے لیے ہے، دائمی کلام ہے، تو ہر دور میں وہ صادق، اس کے مصداق اور اس کی چیزیں آتی ہیں۔ اگر آپ آگ کے گڑھوں پہ غور کریں، آج کے دور سے ملائیں، تو یہ وہ بم جو ہیروشیما میں گرایا گیا تھا، اس سے کتنی تباہی مچی تھی، ویسے اور اس جیسے نہ جانے کتنے جو ہے اس سے زیادہ بم آج مسلمانوں پہ گرائے جا رہے ہیں۔ جہاں بم گرتا ہے وہ گڑھے بن جاتے ہیں، بالکل دھس جاتا ہے، بلکہ ایسے بم ہیں جو سرنگوں میں نیچے 60 فٹ اس سے نیچے زیادہ چلے جائے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آج کی خندقیں ہیں، آج کے الاؤ ہیں، آج کے ظالم ہیں۔ اور انتقام کیا ہے؟ کیوں بدلہ لے رہے ہیں؟ ان سے کیا لینا دینا سوائے اس کے کہ ایمان لاتے ہیں وہ لوگ، وہ مومنین ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اس واسطے ان کے بربادی پہ یہ لوگ تلے ہوئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب آزمائش ہے۔ ان آزمائشوں سے گزر کر پھر مومن جو ہے وہ اس کی آخرت بنتی ہے، اور پھر ظالم کی کبھی گرفت بھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں تو طے ہے، دنیا میں بھی کبھی کبھی گرفت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ جب اس بادشاہ نے مومنوں کو اس طرح جلا لیا تو وہ گڑھا آگ کا ابلا، اور آگ اتنی پھیلی کہ سب کو جلا دی۔ آج کی دنیا میں بھی ہم نے دیکھا، وہ بعض ملکوں میں جو آگ لگی، ان آگ پر
پوری دنیا کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے اسباب ہے۔ اللہ کا حکم ایک ذرے کو ہو جائے، وہ ایک ذرہ ایٹم ہے، ذرہ ہے، ذرے کوئی توڑ کے جو سائنسی تحقیقات ایٹم بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو حکم فرما دے وہ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کیسے ہی حالات ہوں، ہمیں استقامت، برداشت، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہنا، صبر اور شکر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کو مضبوط رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرنا کہ ہم اپنے کو مضبوط رکھیں، ایمانی طاقت سے بھی، مادی طاقت سے بھی، کہ ہم ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں ہم جو ہے زیر نہ ہوں بلکہ زبر ہوں۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآنی آیات پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔